اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ اور اس ویڈیو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے پاک 3-1 کا جے ڈی بی کا سلوشن۔ ٹھیک ہے، پاک 3-1 کی جو جے ڈی بی ہے سیمسٹر سپرنگ 2022 کی، اس کا ٹاپک آپ لوگوں کے لیے اپلوڈ ہو گیا اور اس کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ 11 اگست ہے۔ ٹھیک ہے، 10 اگست کو آپ لوگوں کی جے ڈی بی کا جو مطلب کہ سیکشن ہے وہ اوپن ہوگا اور اس کے اندر آپ لوگوں کا اگر سلوشن تیار ہوگا تو آپ لوگ 10 اگست کو اور اس کے بعد 11 اگست کو اس ٹاپک کا جو سلوشن ہے وہ آپ لوگ سبمٹ کروا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کوشچن آپ کا کیا ہے، بہت سمپل سا کوشچن ہے لیکن اس کو آپ نے سمجھنا ہے اور اس کے بعد میں آپ کے ساتھ آئی ڈی سلوشن کو شیئر کروں، آپ اس کو دیکھیں اور اس کے علاوہ جو باقی جو اس جی ڈی بی کی گائیڈ لائن ہے اس کو ریڈ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، فرسٹ آف آل پہلی بات کہ آنسر جو کہ آپ کا اس ٹاپک کا ہونا چاہیے وہ 100 سے 120 ورڈس تک ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، 150 تک بھی ہو سکتے ہیں لیکن اس سے زیادہ 200 یا 250 تک آپ لوگوں نے نہیں کرنا، مینس کی زیادہ ورڈنگ آپ لوگوں نے نہیں کرنی، سمپلی 100 سے 150 تک آپ لوگ اس کو ریپڈ اپ کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد جی ڈی بی کی جو ویٹیج ہے وہ 3% ہے، مینس کے اس کے 3% مارکس آپ کے ایڈ ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد باقی آپ کو کوئی خاص بات مینس کے اس میں نہیں ہے، سمپلی کوشچن کو ڈسکس کرتے ہیں۔ کوشچن کیا ہے کہ ہاؤ دا پولیٹیکل انسٹیبلٹی لیڈس ٹورڈز اکنامک کرائسس ان اے کنٹری۔ ٹھیک ہے، کہ جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوتی ہے وہ کس طرح کسی بھی ملک کو اکنامک کرائسس کی طرف لے جاتی ہے۔ ڈسکس ان کیس آف پاکستان ریسنٹ سینیریو۔ ٹھیک ہے، مینس کہ کوئی بھی کسی بھی کنٹری کے اندر پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ کس طرح کسی بھی اس ملک کو اکنامک کرائسس کی طرف، مینس کہ معاشی یعنی کہ جو بحران جس کو آپ کہتے ہیں معاشی بحران کی طرف، ٹھیک ہے، کسی بھی کنٹری کو کس طرح پولیٹیکل انسٹیبلٹی لے کے جاتی ہے۔ پاکستان کا کرنٹ سینیریو اپنے مائنڈ میں رکھیں کیونکہ اس ٹائم پاکستان کے اندر بھی پولیٹیکل انسٹیبلٹی اپنے پیک پر ہے۔ ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر بھی مطلب کہ پاکستان بھی اس ٹائم اکنامک کرائسس فیس کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس چیز کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے آپ نے اس کویشچن کا آنسر کرنا ہے اور میں اب آپ کو اس کا سلوشن دکھاتا ہوں۔ جس اسٹوڈنٹس یہاں پہ دیکھیں تو یہ سلوشن آپ کا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن کویشچن آپ نے پہلے سمجھنا ہے کہ کویشچن آپ سے کیا پوچھ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، کویشچن دوبارہ میں ایک دفعہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ کسی بھی کنٹری کے اندر پولیٹیکل انسٹیبلٹی کس طرح اس ملک کو ایک معاشی بحران کی طرف لے جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی کیا ہوتا ہے فرسٹ آف آل تو آپ کو یہ پتہ ہو، تو میں نے آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے یہاں پہ اس کی ایک شارٹ کٹ ڈیفینیشن لکھی ہے، آپ اس کو دیکھیں اور میں آپ کو آسان لفظوں میں سمجھا بھی دیتا ہوں کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کیا ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوتی ہے کہ جب پاکستان کوئی بھی کنٹری ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر جب اس کا پولیٹیکل سسٹم ہوتا ہے وہ اسٹیبل نہیں ہوتا، وہ انسٹیبل ہو جاتا ہے، مینس کہ اس کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یا تو یہ ہوگا کہ ایک پارٹی ہوگی، اس کی حکومت ہوگی اور باقی جتنی پارٹیز ہوں گی تو مطلب کہ وہ اس کے اپوزٹ ہو جاتی ہیں، اپوزیشن میں آ جاتی ہیں اور ایک پارٹی کے خلاف ساری باتیں ہوتی ہیں۔ ایک پارٹی حکومت میں ہوتی ہے، جو باقی جو ساری یعنی کہ پارٹیز ہوتی ہیں جن کی حکومت نہیں ہوتی تو وہ اپوزیشن میں آ کے ملک کے اندر احتجاج اور جو حکومتی جماعت ہوتی ہے اس کے خلاف مطلب کہ وہ ہر طرح کا پروپیگنڈا کرتے ہیں، جو کہ اس ٹائم پاکستان کے اندر ہو بھی رہا ہے۔ ٹھیک ہے، مینس کہ اب اس ٹائم تو پاکستان کے اندر جو حکومت ہے تو وہ تو ایک مطلب کہ پی ڈی ایم کی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے اور باقی مطلب کہ اس کے جو اتحادی یعنی کہ جماعتیں تو وہ لوگ اس ٹائم مینس کے جو یعنی کہ پارٹی حکومت کر رہی ہے اس کے اوپر ان کے اوپر یہ لوگ پریشر ڈال رہے ہیں ہر طرح سے کہ کسی طرح یہ لوگ ریزائن کریں، کسی طرح یہ لوگ جنرل الیکشن کی طرف جائیں۔ تو اوور آل جو کچھ بھی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ سارا پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے۔ ٹھیک ہے، کہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ یا تو مطلب کہ گورنمنٹ کولیپس کر جاتی ہے آئدر بیکاز آف کنفلکٹس اور ریمپنٹ کمپٹیشن بٹوین ویریس پولیٹیکل پارٹیز۔ ٹھیک ہے، یا تو یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ جو ہوتی ہے وہ چلی جاتی ہے، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ اس کے جو باقی پارٹیز ہوتے ہیں اس کے ساتھ کنفلکٹس مینس کے جھگڑے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یا پھر اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ پھر جب دوسری حکومت آتی ہے تو اپنی پارٹیز وغیرہ بناتی ہے اور پھر اس طرح یہ ملک میں مطلب کہ تبدیلیاں ہر حکومت اپنی لے کے آتی رہتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو پولیٹیکل انسٹیبلٹی اس کے نام سے ظاہر ہو رہا ہے کہ ایک چیز اسٹیبل ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ویل مینٹین ہوتی ہے تو اس کے بعد جب اس کے وہ اپنی اسٹیبلٹی کھوتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد وہ انسٹیبل ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح جو کسی بھی ملک کا سیاسی نظام ہوتا ہے اس کے اندر کوئی بھی مطلب کہ ریزن ہو سکتے ہیں، تو ان ریزنز کے بعد پھر جو اس ملک کا پولیٹیکل سسٹم ہوتا ہے وہ انسٹیبل ہو جاتا ہے۔ کبھی ایک چیز کی حکومت آ رہی ہوتی ہے، کبھی دوسری پارٹی اپوزیشن میں ہوتی ہے، کچھ دن بعد اب جس طرح پاکستان میں چل رہا ہے، ٹھیک ہے، مطلب کہ جب سے عمران خان صاحب کو یہاں پہ انہوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے مینس کے وزیر اعظم کی جو کرسی ہے وہ خان صاحب سے انہوں نے لی ہے، تو اس کے بعد سے پاکستان میں اب پولیٹیکل انسٹیبلٹی سٹارٹ ہو چکی ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس ٹائم تو بہت پیک پر ہے۔ تو اب آپ نے یہی چیز اس میں ڈسکس کرنی ہے کہ اس سے ہوتا کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے جو افیکٹس ہوتے ہیں اکنامکس کے اوپر، معاشیات کے اوپر، وہ کیا ہوتے ہیں۔
ٹھیک ہے، تو اب میں آپ کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں مزید سمجھاتا ہوں. جی اسٹوڈنٹس، تو جب بھی پاکستان جب بھی کوئی بھی کنٹری ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر جب پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوتی ہے کہ ایک دن ایک ہی حکومت ہوتی ہے اور 3 سے 4 دن بعد، یا چلیں 1-2 مہینے کا لیں، 1-2 مہینے مطلب کہ ایک بندے کی حکومت آتی ہے، اس کے بعد جو دوسری پارٹیز ہوتی ہیں وہ اس کے اگینسٹ ہو جاتی ہیں اور وہ اس حکومت کو ایکسیپٹ نہیں کرتی. اس کے بعد وہ سپریم کورٹ یا باقی جو بھی مطلب کہ عدلیہ ہوتی ہیں، تو اس کے اندر عدالتوں کے اندر وہ دوسری پارٹیز جاتی ہیں اور کسی نہ کسی طرح جو حکومت چل رہی ہوتی ہے اس کو گرانے کی کوشش کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، جب سے پاکستان آزاد ہوا 1947 سے، تب سے پاکستان کے اندر پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوتی ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن بیچ میں کچھ ایسے سسٹم آئے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ ایسی حکومتیں آئی ہیں کہ جب ایوری تھنگ واز فائن، ٹھیک ہے، کہ جب تمام چیزیں بالکل ٹھیک تھیں. لیکن جو زیادہ تر عرصہ آج تک گزرا ہے، ٹھیک ہے، 1947 سے آج 2022 تک، تو اس میں زیادہ عرصہ پاکستان نے پولیٹیکل انسٹیبلٹی کو فیس کیا ہے. ٹھیک ہے، مطلب کہ جس پارٹی کی حکومت ہوتی ہے، اس کے بعد جو باقی دوسری پارٹی جو کہ اپوزیشن میں ہوتی ہیں، تو ان کی ہر ممکن کوشش ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس حکومت کو ختم کیا جائے اور اپنی حکومت بنائی جائے. تو اس کے لیے وہ مطلب کہ ہر سٹیپ لیتے ہیں. اب جس طرح اس ٹائم پنجاب کے اندر اسپیشل آپ لوگ دیکھ لیں کہ ایک دن اس کی مطلب کہ حمزہ شہباز کی کچھ دن حکومت ہوتی ہے، اس کے بعد پھر سپریم کورٹ کہتی ہے کہ نہیں، یہ مطلب کہ اس کے جو اختیارات ہیں ان سے واپس لی جائیں، اور اس کے بعد دوبارہ مطلب کو چیک کرتے ہیں، دوبارہ وہ اس کو کہتے ہیں کہ نہیں، اس کی حکومت نہیں ہے. اس کے بعد دوبارہ مطلب کہ ووٹنگ کا وہ کہتے ہیں، اور ووٹنگ ہوتی ہے، ووٹنگ کے اندر پھر 10 ووٹ مسترد ہو جاتے ہیں. تو مطلب کہ اوورآل دیکھیں تو یہ سارا جو سسٹم چل رہا ہے، ٹھیک ہے، پاکستان کے اندر، تو یہ سارا پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہی ہے. تو اس کی وجہ سے جو معاشیات ہوتی ہیں، جو ملک کا مینس کے اکنامک سسٹم ہوتے ہیں، تو اس پہ یہ افیکٹ ہوتا ہے کہ جب آپ کے ملک میں، ٹھیک ہے، جب آپ کے ملک کو چلانے والے ہی اسٹیبل نہیں ہیں، کبھی ایک بندہ آ رہا ہے، کبھی دوسرا آ رہا ہے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو مطلب کہ آپ کے آس پاس دوسرے ممالک ہیں، تو وہ کیا آپ کے ملک کے اندر آ کے کوئی کام کریں گے، انویسٹمنٹ کریں گے؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ آج اگر ایک ہی چل رہی ہے، ٹھیک ہے، لیٹس سپوز کہ آپ مطلب کہ کوئی گھر ہے، ٹھیک ہے، اور اس گھر کے اندر ایک بندہ ہے، ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے کہ بھائی اس گھر کے اندر اس بندے کی ہی اگلے 10 سال تک بات مانی جائے گی، اس گھر کے اوپر جو کنٹرول ہے اس ایک بندے کا ہی ہے. تو پھر تو ہو سکتا ہے کہ آپ اس جو فیملی آپ اس کو قرض دے دیں. لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں یار، آج اگر یہ بندہ ہے تو ہو سکتا ہے 2 دن بعد کوئی اور آ جائے، تو کیا آپ اس کو قرض دیں گے؟ آپ کبھی بھی نہیں دیں گے. آپ اس لیے نہیں دیں گے کہ اگر آج یہ قرض لے کے 2 دن بعد ہو سکتا کوئی اور آئے گا، تو اس کے بعد یہ قرض تو کیا، ٹھیک ہے. تو یہی بات ہوتی ہے کہ جب ایک ملک میں ایک سسٹم نہیں چل رہا ہوتا، ٹھیک ہے، ایک دن مطلب کہ کچھ ٹائم دوسرا بندہ آ جاتا ہے، پھر اس کو بھگا دیتے ہیں کسی نہ کسی ریزن کے بیس پہ، اس کے بعد پھر کوئی اور آ جاتا ہے. تو یہ جو ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کو مطلب کہ اس کی وجہ سے پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوتی ہے، جس کے بعد جو اکنامکس ہوتی ہیں اس ملک کی، ٹھیک ہے، وہاں پہ معاشی بحران آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ دیکھیں تو میں نے آپ کے سامنے ایک آئیڈیا سولوشن آپ کو دی ہوا ہے اور ایگزامپل آپ کو دی ہوئی ہے کہ کس طرح، ٹھیک ہے، جو معاشی بحران پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ کے ملک کے اندر انویسٹمنٹ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، انویسٹمنٹ نہیں ہوگی، آپ کے ملک کے اندر لوگ انویسٹمنٹ نہیں کریں گے، آپ کے ملک کے اندر لوگ بزنس نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، آپ کو جو قرضے 1947 سے مل رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ کو IMF نہیں دے گا. اس کے علاوہ اور بھی مطلب کہ کئی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کے بعد آپ کے ملک کا جو معاشی سسٹم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کے ملک کے اندر جو مطلب کہ ان امپلائمنٹ ہوتی ہے وہ انکریز ہو جاتی ہے، آپ کی جو گروتھ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، وہ تمام چیزیں رک جاتی ہیں. آپ کے ملک کے اندر جو ترقیاتی منصوبے چل رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ تمام رک جاتے ہیں، کیونکہ جب ایک پارٹی کی حکومت ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جو باقی اپوزیشن میں ہے تو وہ اس کو ہر ممکن کوشش کریں گی، وہ اس کے لیے احتجاج بھی کریں گی، وہ اس کے لیے روڈ بلاکس بھی کریں گی، ٹھیک ہے، وہ اس کے لیے ہڑتال وغیرہ بھی، مطلب کہ ہر ممکن اسٹیپ لیں گے، جس کے بعد جو اس ملک کی عوام ہوگی اس کو نقصان ہوگا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ملک کی اوورآل معاشی کنڈیشن ہوتی ہے تو وہ بھی افیکٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ میں نے آپ کو ایک آئیڈیا سولوشن دی ہوا ہے، آپ اس کو دیکھیں، اور مزید اگر آپ کو کوئی کسی بات کی سمجھ نہیں آ رہی تو آپ نے پوچھنا ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ میں نے امید کرتا ہوں کہ آپ کی جو پوائنٹس ہوں گے مائنڈ میں ان کو کلیئر کر دیا ہوگا. ٹھیک ہے، تو پاکستان کا جو کرنٹ سینیریو ہے اس کو اپنے مائنڈ میں رکھتے ہوئے آپ نے اس GDP کا سولوشن تیار کرنا ہے، اور اس کے بعد کسی قسم کی کوئی کیوریز ہوتی ہیں تو آپ لوگوں نے لازمی پوچھنا ہے. یہاں پہ آپ لوگ اب آئیڈیا سولوشن کو دیکھیں، میں نے یہاں پہ صرف آپ کو ایک آئیڈیا دیا ہے، ٹھیک ہے. یہ مینس کہ آپ یہ نہیں کہ آپ نے اس کو کاپی پیسٹ کر لینا، کاپی پیسٹ نہیں کرنا، سمپلی اس کو دیکھنا ہے اور جو میں نے آپ کو بات کہی ہے، ٹھیک ہے، اس کو اپنے مائنڈ میں بٹھانا ہے، اور اس کے بعد اس کی بیس پہ آپ لوگوں نے ایک مطلب کہ آئیڈیا سولوشن اپنے سے، ٹھیک ہے، کاپی پیسٹ نہیں کرنا. کاپی پیسٹ کریں گے تو آپ کو مارکس نہیں ملیں گے. ٹھیک ہے، بات سمجھانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ تاکہ آپ کا جو سولوشن ہے وہ اچھے انداز میں تیار ہو. ٹھیک ہے، بالکل سٹارٹ میں ایک پیراگراف آپ نے لکھنا ہے کہ جس میں آپ نے بتانا ہے، تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دینا ہے.
ٹھیک ہے، کہ پاکستان کے اندر، یا آپ اوور آل کہہ سکتے ہیں کہ جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوتی ہے وہ کس طرح اکنامک گروتھ کے اوپر افیکٹ کرتی ہے. پہلے تو یہ، اس کے بعد ٹھیک ہے تھوڑا سا مطلب کہ بیک گراؤنڈ دینے کے بعد آپ اس چیز کو ایکسپلین کر دیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ اوور آل آپ کا 100 سے 120 ورڈس کی ہونی چاہیے، یا 150 بھی آپ میکسیمم کر سکتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ نہ ہو. ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے سولوشن دیکھیں، آئیڈی سولوشن آپ کے سامنے، اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ چینل پہ نیو ہیں کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن بٹن کو آپ لوگ لازمی پریس کر لیں تاکہ آئندہ جتنی بھی میں اس طرح کی ویڈیوز اپلوڈ کروں آپ کو اس کا فائدہ ہو سکے. ٹھیک ہے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. ٹل دین اللہ حافظ، تھینک یو سو مچ.